بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور میں کر رہی ہوں ناشتہ۔ ناشتے میں کیا ہے؟ ناشتے میں ہے چنے کا سالن، چائے اور ساتھ ایگ۔ اور میں باہر بیٹھی ہوں، دھوپ پہ ناشتہ کر رہی ہوں۔ سردیوں میں دھوپ پہ بیٹھ کے ناشتہ کرنا بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ موسم آج کل کافی زیادہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اور اسی لیے میں تو بیٹھتی ہوں سارا دن دھوپ میں اور دھوپ میں بیٹھ کے انجوائے کرتی ہوں۔ چلیے جی، باتیں اب ہم چھوڑتے ہیں اور ہم آتے ہیں کام کی بات پہ۔ آج جو سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے وہ انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ جیم راولپنڈی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پاک آرمی سے تقریباً 1 ہفتے کی چھٹی لے کر اپنے بچوں کو ان کی نانی کے ہاں لے کر جا رہا تھا۔ بچوں کی چھٹیاں ہو چکی تھی، اسی لیے وہ ضد کر رہے تھے کہ ہمیں نانی کے گھر لے چلیں۔ مسئلہ میری چھٹیوں کا تھا جو مشکل سے ہی مجھے ملتی تھی۔ خیر اللہ اللہ کر کے ہمیں چھٹی ملی۔ ہم اپنے بچوں کو کوئٹہ سے منڈی بہاولدین لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پلیٹ فارم پر پہنچے تو پتہ چلا گاڑی تقریباً آدھا گھنٹہ لیٹ ہے۔ آخرکار ریل گاڑی پلیٹ فارم پر پہنچ گئی۔ ہمارے ڈبے میں رش زیادہ تھا، سب لوگ باری باری سوار ہونے لگے، ہم بھی سوار ہو گئے۔ بالکل آخر میں ایک صاحب تھے جو اپنے بچوں کو ریل گاڑی میں سوار کر ہی رہے تھے کہ ریل آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ ان صاحب نے اپنے بچوں کو جلدی جلدی گاڑی میں سوار کیا اور خود بھی گاڑی میں سوار ہونے کے لیے ایک آدمی کو ہاتھ دیا کہ اچانک ہی گاڑی کی رفتار تیز ہو گئی اور اس صاحب کا ہاتھ اس آدمی کے ہاتھ سے پھسل گیا اور وہ نیچے گر پڑے۔ ایک شور اٹھا اور ریل گاڑی جھٹکے سے رک گئی۔ تمام مسافر ریل گاڑی سے اترنے لگے اور اس آدمی کے گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی میں نے ان صاحب کی طرف دیکھا تو دل ہل سا گیا، کیونکہ ان کی دونوں ٹانگیں جسم سے علیحدہ ہو گئی تھیں اور خون بے تحاشا بہہ رہا تھا۔ وہ صاحب بہت چیخو پکار کر رہے تھے لیکن اپنے ہوش میں تھے۔ میں کھڑا دل ہی دل میں ان کی ہمت کو داد دے رہا تھا کہ اتنی تکلیف میں بھی وہ بے ہوش نہیں ہوئے۔ پھر اچانک اس صاحب کی درد بھری آواز آئی، لوگو آج میں نشان عبرت بن گیا، ہاں مجھ سے عبرت حاصل کرو، میں بدبخت نامراد ہوں، خدارا کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا۔ دیکھو یہ ہے نافرمانی کا انجام، یہ ہے میری بدقسمتی، کہاں ہے میرا عہدہ، کہاں ہے میرا بڑا عہدہ جو مجھے ماں کی بد دعا سے بچا سکتا۔ ہجوم تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ شاید ریلوے پولیس نے ایمبولینس بلا لی تھی، مگر ان کی یہ غیر متوقع بات سن کر مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ سب حیران ہو کر ان کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ چند گھڑیوں کے بعد دوبارہ بولے، مجھ پر خدا کی مار ہے، بے شک خدا کی لاٹھی بھی آواز ہے، کسی نے مجھے نہ بچایا، کسی میں قدرت نہیں کہ وہ خدا کے عذاب سے کسی کو بچا سکے۔ ہاں یہ ہے بدنصیبی، یہ میں ہوں جو کل خود کو کچھ زیادہ ہی اونچا گمان کرتا تھا، اتنا اونچا کہ اس کے آگے اپنے والدین کی بھی کوئی قدر و منزلت نہ تھی۔ وہ بھیانک دن، وہ خوفناک صبح جب میں نے تنگ آ کر اپنے بوڑھے والدین کو خوب مارا، استغفراللہ، اور جب میں مار مار کر تھک گیا تو میری ماں نے صرف یہ کہا، اے خدایا، اے مالک، تو نے اس کی ٹانگیں کیوں نہ توڑی۔ یہ شکوہ نہیں بلکہ بد دعا تھی جس کا نتیجہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ بس یہ چند جملے تھے جو ان صاحب نے کہے، پھر درد کی شدت کے باعث ان کی زبان بند ہو گئی۔